کہ بچے کی رسپیکٹ کیجیے، بچے کی نہ رسپیکٹ کیجیے. آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتی ہیں؟ بیٹے کو کچھ ذہن میں چلے، ایک خیال ہوگا آپ کیا بنانا چاہتی ہیں. جو آپ اپنے بیٹے، فرض کریں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ جج بنے ہائی کورٹ کا، اور اس کی عمر ہے 3 سال، ٹھیک ہے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے کہنا تھی کرسی خالی کرو، خالہ آئی ہیں تمہاری، تو آپ اس کو کیسے کہیں گے اٹھو؟ لیکن اس پہ جج صاحب بیٹھے ہوں گے تو ان کو کیسے کہیں گے آپ؟ ریکویسٹ پلیز آپ رکیے، پلیز آپ، زحمت تو ہوگی آپ کو، برا نہ منائیے، یہ میری چھوٹی بہن آئی ہوئی ہے، تو آپ اگر وہاں تشریف رکھ لیں تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا. تو میلارڈ، جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے اس کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویسی عزت کریں جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں. آپ اس کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہیں، آپ اس کہتے ہیں اٹھو تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا، کپڑے دیکھے تمہارے کتنے گندے ہو گئے، چلو اس کی ویسے عزت کیجئے جیسے حافظ قرآن کی عزت کرنی ہے. آپ نے جو اس کو بنانا ہے اس کی ویسے عزت کرنی شروع کر دیجیے. اور پلیز آپ یاد رکھیے، کسی فیلئر کی وجہ سے اپنے بچے کی انسلٹ نہ کیجیے. بچے کے لیے سب سے بری بات ہے انسلٹ. جب پیرنٹس کو غصہ آتا ہے نا، اپنا علاج کرائیے، غصے والی ورک شاپس اٹینڈ کیجیے، اس لیے کہ وہ ایک انڈیویجول ہے. آپ ذرا میری انسلٹ کر کے دکھائیے مجھے اس وقت. آپ نہیں کر سکیں گی، میں جرت نہیں کر سکتا آپ کی انسلٹ کروں. میں ذرا سا آپ سے بدتمیزی سے بولوں، آپ اٹھ کے کھڑے ہیں، کیا مطلب بھائی؟ آپ اٹھ کے موبائل پھینک کے آپ اٹھ کے چلنے جانا شروع کر دیں گے. آپ کے بچے کے اندر بھی وہی جذبات ہیں، مگر اتفاق سے وہ آپ سے کمزور ہے. جب آپ نے بچے کو تھپڑ مارا ہے نا کسی بات پر، وہ بچہ آپ کو تھپڑ مار نہیں سکتا، مگر آپ یقین کیجئے وہ تھپڑ آپ نے بینک میں جمع کرا دیا ہے. لیکن سر ہم نے تو یہ سنا ہے نا کہ اگر جیسے استاد ڈانٹتا ہے یا جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈانٹ رہے ہیں، یا وہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کے سامنے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو برا، لیکن اس سے بہتری نہیں ہو رہی. اس کو سائنٹیفک سٹڈیز نے بتایا ہے کہ اس سے بہتری نہیں ہو رہی ہے. اگر ایسی ہوتی تو ڈانٹنے سے بہتریاں ہو جاتی. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ڈانٹا تو ہم تو صحیح ہو گئے. ایکسکیوز می، آپ کو لگ رہا ہے میں ایک بات آپ کو 2 منٹ میں اس بات کو ختم کر لوں تاکہ ہم اس کو سمیٹ لیں، پھر بیچ میں سے جو ضمنی باتیں نکلیں گی ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیے، جب آپ نے بچے کو تھپڑ مارا ہے نا، یا کہا ہے تم نالائق انسان ہو، اور اگر تو وہ 7 سال سے کم عمر کا ہے نا، پھر تو اس سے بہتر تھا کہ آپ اس بچے کو قتل کر دیتے. یہ زیادہ، مطلب میں ایگزیجریٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، صرف ایک ایموشن اس میں اٹیچ کرنے کے لیے. مگر 7 سال سے کم والے کے اندر آپ نے ریکارڈنگ مشین میں ڈال دیا نا، تم نالائق انسان ہو، تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، بھٹکو گے تم گلیوں کے اندر. آپ یقین کریں وہ 7 سال کے بعد ساری زندگی آپ کی اس بات کی لاج رکھتے ہوئے ثابت کرے گا کہ میں بھٹکوں گا. وہ ثابت کرے گا کہ میں بھٹکوں گا. اور اگر آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا، وہ تھپڑ بینک میں جمع ہو گیا جیسے میں نے عرض کیا تھا، اور اس میں پھر بینک جیسے ہر سال سود دیتی ہے، وہ سود کے ساتھ اکٹھا ہو رہا ہے. ابھی وہ آپ کو تھپڑ مار نہیں سکتا، ایک وقت میں آئے گا وہ آپ کو تھپڑ مارنے کے قابل ہو جائے گا، اور وہ آپ کو تھپڑ مارے گا. وہ تھپڑ ضروری نہیں کہ فزیکل مارے، وہ اچانک کہے گا ماما مجھے دبئی میں نوکری مل گئی ہے. آپ کہیں گے میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، لیکن ماما آخر روزگار کے لیے مجھے جانا ہی ہوتا ہے. آپ کہیں گے جس کے ساتھ شادی کی ہے نا میں نے، عجیب میں بہو بحال آئی ہوں، حالانکہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا میرے بیٹے کے کان میں پھونک ماری ہے، وہ اس کو لے کے دبئی چلی. مجھے جوڑوں کا درد ہے، اس کے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو خیال ہی نہیں آیا. وہ تھپڑ تھا جو کہ سود کے ساتھ اکٹھا ہوا ہے، اور وہ اب اس نے آپ کے منہ پہ مارا ہے. اس لیے بچہ اگر آپ کے ہاں پیدا ہو گیا ہے تو وہ آپ کا میز یا آپ کی کرسی نہیں ہے، وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. اور کوئی بھی آدمی، چاہے آپ کا بیٹا ہے چاہے کچھ بھی ہے، وہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا. انسلٹ کو ریئیکٹ کرنا اس کو نہیں آ رہا اس وقت، اس لیے چپ کر کے ڈر کے بیٹھ گیا ہے. فرض کریں وہ تھپڑ نہیں مارے گا تو اس تھپڑ نے اس کو ساری زندگی کے لیے ڈرپوک بھی بنا. ہو سکتا ہے اس کا یہ ریئیکشن نکلے کہ وہ ساری زندگی کے لیے تھپڑ کھانا، وہ تھپڑ کھاتا رہے گا. وہ بندہ ہوگا جس کو اس کا باس بھی تھپڑ مارے گا
جس کو دیکھیں نا، ماں وہ ہے کہ جب کوئی غلطی کر کے آئے گا تو اس نے ماں کے دامن میں اپنے آپ کو چھپانا ہے، اسی ماں نے اس کو تھپڑ مارا ہے. تو ماں کا فزیکل ہونا تو اتنا بڑا کرائم ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کو پوری سائیکالوجی نے، پوری چائلڈ سائیکالوجی نے ثابت کیا ہے. اگر آپ نے بچے کی بے عزتی کر دی نا، کسی بات کے اوپر بے عزتی کر دی، یہ بے عزتی اگر وہ آپ کے خلاف نہیں استعمال کرے گا تو وہ پوری دنیا کو اجازت دے دے گا اپنے خلاف کرنے کی. تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی بے عزتی نہ کریں کسی بات پہ. اور خاص طور پہ آپ بے عزتی کس بات پہ کر رہے ہیں مجھے بتائیں؟ تمہارے نمبر نہیں آئے صحیح؟ کیا زندگی نمبر گزارنے کا نام ہے؟ نمبروں کے اوپر زندگی ہونی چاہیے. میرے پاس میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں 1200. میں پبلک میڈیکل کالج کا ہوں جس میں مفت، تقریباً مفت پڑھائی ہوتی ہے. تو 80,000 بندوں میں سے چن کے آتے ہیں بندے 3,500، جس میں سے 350 میرے پاس آتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ کیا بچے ہوتے ہوں گے جو 1200 نمبر لے کے آتے ہیں؟ اور وہ پہلا امتحان جب ہوتا ہے نا، اے اللہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہماری سٹیج ہو رہی ہے، کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں. کیا یہ وہ بچہ تھا 1200 نمبر لینے والا؟ نمبروں نے کیا کر دیا اس کو؟ آپ صرف اس لیے اپنے بچے کو عزت کریں گی یا کریں گے کہ اس کے نمبر آتے ہیں. اور زندگی گزار میں نمبر ہونے کی کیا اہمیت ہے؟ اتنی سی اہمیت ہے. تو بیسیکلی نمبر لے کے ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر رہے ہیں اور بچے کو تباہ کر رہے ہیں. وہ نمبر لے لے، بڑی اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں نمبر لینے چاہیے، مگر یہ نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کریں. آپ پورے پنجاب میں 3,500 لوگوں کو داخلہ ملے گا، 80,000 اپلائی کرتے ہیں، 2 لاکھ خواب دیکھتے ہیں اس کے. تو ان 3500 کے علاوہ باقی ساروں کی ماں باپوں کو یہ اختیار تو نہیں ہے کہ ان کی بے عزتیاں کرنی شروع کر دیں. تو پہلا پرنسپل میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 7 سال کے لیے آپ اپنے اوپر ایک پابندی لگا دیں. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ رسپیکٹ کریں اس کی. جب آپ لوگوں کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں نا تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اگر پاورفل ہوں، اگر وہ پاور لیس ہوتے ہیں تو ان کی سیلف اسٹیم اور سیلف ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے. ان کو لگتا ہے میں گندا ہوں، مجھے لگتا ہے میں برا ہوں. میرے لیے میری ماں سے بڑی سند کوئی نہیں ہے جس کو میں دیکھ کر، آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ کرتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی ماں نے مجھے تھپڑ مارا ہے. یعنی میرے اوپر سب سے بڑا فتویٰ لگ گیا ہے کہ میں گندا آدمی ہوں، میں اس قابل ہوں کہ مجھے مارا جائے. کیوں بھائی؟ جو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی مقدس ہستی تھی اس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تم تھپڑ مارنے کے قابل ہو. اس کا یہ مطلب ہے. تو اب اچھا یہ تو کہا نا آپ نے بچے، آپ نے بیچ میں آپ کے سوال کا جواب دے دو کہ جو اب تو یہ وقت گزر گیا آپ کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ بچے کو بلائیں اور بلا کے کہیں بیٹا اب تک کی زندگی میں تمہاری تربیت کے سلسلے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو. وہ کہے گا ماما آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیونکہ وہ سب کچھ اس کے سب کانشیس میں. اس کا نہیں بیٹا میرا یہ فرض ہے کہ میں تم سے کہوں، میں نے کوشش نہیں کی، میں نے جان کے کچھ نہیں کیا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم میرے دل کے ٹکڑے ہو، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے کانشیس میں، سب کانشیس میں کسی جگہ اگر تمہیں خیال ہو کہ ماں نے مجھے، میں بیٹا معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، اور میں تم پر اعتبار کرتی ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور آئندہ تمہیں میں بالکل نہیں کہوں گی، لیکن تم صرف ایک وعدہ کرو جو تمہارے دل میں ہو مجھے بتا دیا کرو. لیکن میں تم سے وعدہ کرتا یا کرتی ہوں کہ میں تمہیں آئندہ انسلٹ نہیں کروں. ہاں مجھے کچھ اچھا نہ لگا میں تمہارے ساتھ شیئر کروں گی، میں تمہارے ساتھ آرگو کروں گی، میں تمہیں سمجھانے، لیکن میں تمہاری بے عزتی نہیں کروں گی آئندہ پلیز. یہ تو یہ اس کا حل ہے جو بڑے ہو گئے ان کے ساتھ.